بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة أو كما قال الصلاة والسلام. اس حدیث میں صدقے کی فضیلت ہے. کل میں بیان بھی کر چکا تھا کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں صدقہ دینا نہ پڑے. کھجور کا ٹکڑا صدقے کے ذریعے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ. کیوں؟ صدقہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے اللہ پاک کا غصہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ پاک کے جو مثال کے انسان کی بات جو عذاب کے فیصلے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. یہاں پر صدقے کی ادنا مقدار کھجور کا ٹکڑا، کھجور کا چھوٹا سا ٹکڑا ہی صدقہ کیوں نہ کرے، وہ ہر کوئی کر سکتا ہے. یہاں پر کھجور کا لفظ کیوں بولا تھا کہ کہتے ہیں کہ صدقہ کے معیار نہیں ہے تاکہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ میرا غریب میں صدقہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس لفظ سے امیر بھی صدقہ کر سکتا ہے، غریب بھی صدقہ کر سکتا ہے. آپ نے ایک بادشاہ کا نام سنو گا، خسرو پرویز. یہ ایران کا بادشاہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے کچھ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اس سے کچھ سال پہلے یہ بہت بڑا بادشاہ گزرا تھا. بڑا ظالم بادشاہ تھا یہ، لیکن اس نے بہت زیادہ لمبی حکومت کی تھی. اس کی حکومت کا راز کیا تھا کہ یہ صدقہ دیا کرتا تھا. اگرچہ کافر تھا لیکن صدقہ دیا کرتا تھا. اس صدقے کے ذریعے سے اس کی حکومت اللہ پاک نے بہت لمبے عرصہ تک چلائی تھی. بہت لمبے عرصے تک اس کی حکومت چلی تھی خسرو پرویز. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب صدقہ کرتے تو اس کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے. بہت کم عمر میں بہت بڑے بڑے کام کر سکتا ہے صدقہ کرنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. ابھی صدقے کی آپ صدقہ دینے پر آپ کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. آپ کسی کو پیسے دیتے ہو، آپ کی نیت کیا ہے؟ اس وقت جو نیت ہوگی اسی پر اللہ پاک فیصلے منحصر فرماتے ہیں. اگر آپ کے خالص نیت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو صحیح. اگر اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، پھر صدقہ کیا کرتے ہیں؟ قابل قبول نہیں. تو خلاصہ کلام آج کے بیان کا موضوع یہ کہ صدقہ کرنا چاہیے. مومن کی شان صدقہ کرنے کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں کہ اگرچہ فقیر تھے، غریب تھے، اس کے باوجود بھی جو مال آ جاتا اس پر صدقہ کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز عطا فرمائی، سیدھا ڈائریکٹ اپنے گھر چلے گئے دعا کیے بغیر. صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ کیا ماجرا ہوا. جب اللہ کے رسول بعد میں آئے تو اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آج آپ تو خلاف عادت سیدھا واپس گھر چلے گئے، خیر تو ہے؟ کہتے ہیں کہ کچھ پیسے آئے تھے دینار اشرفیہ، میں نے سب صدقے کی، ایک مجھ سے رہ گیا تھا تو میرے طبیعت پر بوجھ بن گیا. ایسا نہ ہو کہ اس حالت میں موت آ جائے اور قیامت میں اس کا حساب نہ دے سکوں. ایک درہم صدقہ کرنے کے لیے اتنی جلد بازی اللہ کے رسول نے کیے، اور آج ہمارے گھر میں دیکھو کروڑوں لاکھ روپے پڑے تو ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی. اس کا آپ نے حساب دینا ہوگا. حساب کیا ہے؟ اس کو اللہ کے راہ میں جو آپ کے حصے کے مطابق جو آپ کی استطاعت ہو خرچہ کرو، اللہ کی راہ میں دیا کرو. اللہ پاک آپ کے مال میں اور برکت بھی عطا فرمائے. لوگ کہتے ہیں کہ مال میں برکت عطا ہو، صدقہ کرو. یہ سب سے بڑے ایک وظیفہ ہے کہ آپ صدقہ کرو، خود بخود مال میں برکت آ جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.